اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لقد خلقنا الانسان فی کبد، یہ جواب القسم ہے۔ کیا فرمایا کہ بے شک ہم نے پیدا کیا ہے انسان کو مشقت میں پریشانی میں پیدا کیا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان کی تخلیق اور اس کی جو پیدائش جو ہے فطری طور پر مشقت اور محنت میں ہے۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو انسان کی مشقت اور پریشانی ہے یہ شروعات سے ہے، جب انسان جو ہے پیٹ میں جب بننا شروع ہوتا ہے وہیں سے اس کی مشقت شروع ہوتی ہے اور موت تک اس کی مشقت جاتی ہے دنیا کے اعتبار سے۔ اور فرمایا یہی نہیں بلکہ آخرت میں قبر کے اعتبار سے اور حشر میں حساب و کتاب کے اعتبار سے مشقت ہی مشقت ہے۔ اور بعض نے فرمایا کہ اگرچہ مشقت کا تعلق صرف انسان سے نہیں ہے بلکہ جتنی بھی جاندار چیز ہے سب کو مشقت ہوتی ہے دنیا میں، لیکن پھر بھی انسان کا ذکر اس لیے فرمایا تھا کہ کیونکہ انسان کو مکلف بنایا ہے، انسان کے اوپر چونکہ احکامات ہیں اس لیے اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر انسان کا ذکر فرمایا۔ اور فرمایا کہ اور حشر کے اعتبار سے چونکہ وہاں مشقت حساب و کتاب کی جو مشقت ہے وہ صرف اور صرف انسانوں کے ساتھ ہے، انسان اور جنات جو ہیں، تو لہذا یہاں پر بھی انسان کا ذکر فرمایا۔ اَيَحْسَبُ أَن لَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ، کیا گمان کرتا ہے وہ کہ ہرگز قدرت نہ ہوگی اس پر کسی کو۔ یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک خاص آدمی کے تعلق سے یہ والی آیت ہے، اگرچہ لقد خلقنا الانسان میں اللہ تعالیٰ نے عموم رکھا، اس میں کوئی خاص آدمی مراد نہیں تھا بلکہ انسان مراد تھے، انسان کی جنس مراد تھی، لیکن یہاں پر جو ہے اَيَحْسَبُ أَن لَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ، اس میں ایک مکہ کا ایک آدمی تھا جس کا نام تھا ابو الاشد بن کلدہ، بعض نے کلدہ کہا، تو ابو الاشد بن کلدہ جو تھا جو کہ بہت ہی طاقتور تھا قریش میں سے، قریش کے لوگوں میں بہت طاقتور انسان تھا، تو لہذا یہ اس آدمی کے بارے میں ہے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا کئی مقابلہ بھی ہوا، کشتی ہوئی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو شکست دے دی، تب بھی وہ ایمان نہیں لایا۔ اس نے کہا تھا کہ اگر آپ ہم کو شکست دے دیں گے تو ہم ایمان لے آئیں گے، تب بھی وہ ایمان نہیں لایا۔ اس آدمی کے تعلق سے خاص طور پر یہ آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا وہ گمان کرتا ہے کہ اس پر یعنی کہ تسلط نہیں ہوگا کسی کا۔ یقول اہلکت مالا لبدا، وہ کہتا ہے کہ میں نے ہلاک کیا اپنا، یعنی میں نے ہلاک کیا بہت سارا مال، مالا لبدا میں نے ہلاک کیا یعنی کہ خرچ کیا بہت سارا مال، وہ لوگوں کو کہتا پھرتا تھا۔ اور اس اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عداوت میں اور آپ کی دشمنی میں اس نے بہت سا مال خرچ کیا تھا، لیکن وہ جو دعویٰ کرتا تھا یقول اہلکت مالا لبدا، لوگوں کو بتاتا پھرتا تھا کہ نبی کی مخالفت میں اور ان سے جنگ و جدال میں نے بہت سارا مال خرچ کر رکھا ہے۔ اَيَحْسَبُ أَن لَّمْ يَرَهُ أَحَدٌ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا اس کو یہ گمان ہے کہ نہیں دیکھا اس کو کسی نے۔ یہاں پر اس کی تفسیر جیسے کہ آپ کو بتایا کہ ایک خاص آدمی کے ساتھ اس کا تعلق ہے، اور جو مال اگرچہ اس نے خرچ کیا تھا اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عداوت میں، لیکن جو لوگوں کے سامنے وہ کہتا تھا، جو لوگوں کو کے سامنے دعویٰ کرتا تھا کہ میں نے بہت مال اپنا خرچ کیا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک تو وہ جھوٹ بھی تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کیا اس کو لگتا ہے کسی نے اس کو دیکھا نہیں، یعنی کہ جتنا وہ دعویٰ کر رہا ہے اور اس کو خرچ کرنے کو بہت سمجھ رہا ہے، گویا کہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے اکثر مال اپنا جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عداوت میں اور مسلمانوں کے خلاف جنگ کرنے میں خرچ کیا ہے، تو ایک تو اس میں بھی جھوٹا ہے۔ دوسرا یہ کہ کیا وہ یہ گمان کرتا ہے کہ مال اس نے اللہ کی نافرمانی میں، اللہ کے نبی کی مخالفت میں جو مال اس نے خرچ کیا ہے، کیا اس کا سوال اس سے نہیں کیا جائے گا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا یہ گمان کرتا ہے کہ اس کو کسی نے نہیں دیکھا؟ تو گویا کہ ایک طرح سے اللہ تعالیٰ ایک بات کا اقرار کروا رہے ہیں اس سے کہ یہ جو گمان اس کے اندر ہے اور جس گمان کے اعتبار سے وہ لوگوں کے اندر دعویٰ کر رہا ہے، اور یہ بھی گمان کر رہا ہے کہ اس کو کوئی پکڑ نہیں پائے گا اور اس سے کوئی سوال نہیں کرے گا، تو اللہ تعالیٰ نے سوال کے انداز میں اس کو سمجھا دیا کہ ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت نے بھی دیکھ لیا کہ تم نے کتنا مال خرچ کیا نبی کی عداوت میں، نبی کی دشمنی میں، لہذا جب مر کر جائے گا وہ، پھر جب اس سے سوال ہوگا اور حساب و کتاب ہوگا